بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا لائق صدر احترام صدر اجلاس معزز و محترم علماء کرام عمائدین جماعت بزرگوں دینی ملی بھائیوں نوجوانوں عزیز طلباء جیسا کہ بتایا گیا کہ آج میرے خطاب کا جو موضوع ہے وہ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت۔ میں بلا کسی تمہید سیدھے میں اپنے موضوع پر چلتا ہوں اس لیے کہ وقت مختصر ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تین اہم مقامات اور مراکز ہیں جہاں پر بچے بنتے اور بگڑتے ہیں۔ تین مقامات ہیں جہاں پر بچے بنتے اور بگڑتے ہیں۔ بچوں کی تربیت ان کے بنانے، ان کو سنوارنے، ان کو نکھارنے میں تین مقامات کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بچے کا خود اپنا گھر میں اس کی تربیت ہوتی ہے۔ دوسرے ادارہ، اسکول اور مدرسہ جہاں پر بچوں کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ اور تیسرے بچوں کے دوست ساتھی، دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ رہ کر کے ایک بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ بچہ یا تو بنتا ہے یا تو بگڑتا ہے۔ انہی تینوں پہلوؤں پر مجھے روشنی ڈالنی۔ سب سے پہلے بچے کی تربیت اس کے گھر میں تربیت کون کریں گے؟ تربیت کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو تم جہنم کی اس آگ سے بچانے کی فکر کرو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر دلائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بچوں کی تربیت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیة على اہل بیت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتہ۔ خبردار تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور جو جتنے کا ذمہ دار ہے وہ قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا رہے گا۔ عام طور پر جب ذمہ داروں کی بات آتی ہے تو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار سے مراد مسجد کا ذمہ دار، مدرسے کا ذمہ دار، جماعت اور جمعیت کا ذمہ دار، صرف یہی ذمہ دار ہے اور ان سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص ذمہ دار، ہم بھی اپنے بیوی بچوں کے ذمہ دار ہیں، اپنے اہل خانہ کے ذمہ دار ہیں،
ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی دینی تربیت کریں، ان کی تربیت پر فکر کریں، توجہ دیں۔ قیامت کے دن ہم سے ہماری ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ ویسے تو ماں باپ دونوں، بچوں کی تربیت کے ماں باپ دونوں ذمہ دار ہیں، لیکن باپ کے مقابلے میں ماں بچوں کی تربیت کی زیادہ ذمہ دار ہے، اور بچے فطری طور پر اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ باپ کی ذمہ داری باہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، تجارت، ملازمت اور کاروبار میں وہ اپنا زیادہ وقت دیتا ہے، اور ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے۔ اس لیے باپ کے مقابلے میں بچوں کی تربیت کی زیادہ ذمہ داری ماں پر عائد ہوتی ہے۔ اسی لیے ماں کی گود کو بچے کی پہلی درسگاہ کہا گیا۔ الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، وہ ایک مدرسہ ہے۔ اگر تم نے اس پہلی درسگاہ کو سنوار دیا اور اس کو تربیت یافتہ بنا دیا تو سمجھیے کہ تم نے ایک پاکیزہ نسب والی اور ایک بہترین نسل کو تم نے تیار کر لیا۔ تو اس لیے اگر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو باپ کے مقابلے میں ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پر زیادہ توجہ دیں۔ آپ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے، ان کی بڑائی، ان کی عظمت اور ان کو اس بلندی اور اس مقام پر پہنچانے میں ان کی نیک ماؤں کا بڑا کردار رہا ہے۔ ہمارے سامنے اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی کس طریقے سے تربیت کی، قرآن مجید میں ان کا واقعہ سورہ صافات میں موجود ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور اس خواب کو اپنے بیٹے اسماعیل کے سامنے جب ذکر کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے پیارے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا، ایک بہت ہی بچے کی اطاعت اور فرما برداری کا بہت بڑا امتحان تھا، لیکن ایسے موقع پر اس تربیت یافتہ بیٹے اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، اللہ کی طرف سے جو آپ کو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ اسی طریقے سے معاذ اور معوذ، اسلام کی پہلی جنگ بدر میں معاذ اور معوذ ابھی تو کم عمر کم سن بچے تھے، جنگ میں سیدھے چلے جاتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جنگ میں کھڑا ہوں، انی لفی الصف یوم بدر، اچانک دائیں بائیں مڑ کر دیکھتا ہوں تو دو کم عمر نوخیز بچے میرے دائیں بائیں کھڑے۔ میں پریشان ہو گیا کہ جنگ کے اس میدان میں میرے دائیں بائیں کم عمر بچے کہاں سے آ گئے۔ میں ابھی اسی تجسس میں تھا کہ ان میں سے ایک بچہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے، میرے دامن کو کھینچ کر مجھ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے یا عم ارنی ابا جہل۔ دیکھیے ان بچوں کی تربیت کیسی ہے، اور دوسرے کو مخاطب ہونے اور دوسرے سے بات کرنے کا ادب کیا ہے۔ کہتے ہیں یا عم ارنی ابا جہل، اے چچا مجھے اس فوج میں ابو جہل کون ہے مجھے نشاندہی کریں اور مجھے بتائیں کہ سامنے کی اس فوج میں ابو جہل کون۔ دوسرا بچہ بھی وہی سوال کرتا ہے۔ اچانک جب ابو جہل نظر کے سامنے سے گزرا، واقعہ مشہور ہے، میں نے ان کو بتایا، یہ دونوں بچے اس کے اوپر دوڑ پڑے اور اس پر حملہ کیا، دونوں کو قتل کر دیے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس واقعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں افرا کو مبارکبادی پیش کی اور کہا تمہارے نصیبے کا کیا کہنا کہ تمہارے بچے اسلام کی اس پہلی جنگ میں شریک ہوئے جس جنگ میں شریک ہونے والوں کے بارے میں عرش والے نے عرش سے یہ بشارت دی
इअमलू मा शीतुम फक़द गफ़रतु लकुम। ऐ बदरी सहाबा, बदर में शरीक होने वाले तमाम सहाबा, अब तुम जो चाहो करो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हारी बख्शिश हो गई। तुम्हारे बच्चे इस्लाम की ऐसी जंग में शरीक हुए, बाज़ और माहफिज के अंदर, आखिर ये फिक्र क्यों आई? इस और ज़माने कुफ्र के एक बड़े काफिर जर्नल और सरदार को ये दो मासूम बच्चे क्यों कत्ल करी? उन दोनों ने कहा कि मेरी माँ ने हमें ये बताया कि अबू जहल ये गुस्ताख रसूल है, ये दुश्मन रसूल है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, आपको गालियां देता है, आप पर जुल्म करता है और आपकी दावत में हर तरीके से रुकावट डालता है। जब से मेरी माँ ने हमें ये बताया, उस वक्त से हमने ये अहद कर लिया कि हम उसे खत्म कर देंगे। ये नेक माओं की तरबियत है, जो माँ हमारे असलाफ की माएँ अपने बच्चों के दिलों में ऐसी शुजाअत और बहादुरी उनके दिलों में बिठाती थी। अल्लामा इकबाल को जो इकबाल मिला, जो उनको शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई, उसके पीछे उनकी नेक माँ की तरबियत का बहुत बड़ा दखल है। उन्होंने अपने माँ के शान में खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करते हुए पूरी एक नज़म लिखी और कहा, तरबियत से तेरी मैं अंजुम का हम किस्मत हुआ, घर मेरे अजदाद का सरमाए इज्जत हुआ। इमाम बुखारी को बुखारी बनाने में, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहलाने में, इमाम शाफई की तरबियत में जितने भी मुहद्दिसीन और अइम्मा गुजरे हैं, उनको उस मकाम तक लाने में उनकी नेक माओं का बहुत बड़ा किरदार रहा है। इसलिए माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें और खास तौर पर माएँ अपने बच्चों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें। माँ बाप घर में अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त दो तीन बातों का खास ख्याल रखें। आज बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे वालिदैन के पास माओं के पास अपने बच्चों की तरबियत के लिए वक्त नहीं। आज हमारे बच्चे तरबियत के लिए माँ बाप की तरबियत के मुहताज बने बैठे। वालिद बाप है, बाहर की मसरूफियात में, तिजारत और कारोबार में, मुलाजमत में हमेशा मसरूफ है। माँ है, अपने घरेलू कामों में मसरूफ है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका मुस्तकबिल उनको बिगाड़ने में और उन बच्चों को बर्बाद करने में उनके माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार होता है। उनके माँ बाप की बड़ी कोताहियां होती। माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत पर सही तवज्जो नहीं दे पाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया, मन नजात, कि नजात कैसे मिलेगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अमसिक अलैका लिसानक वल यसाक बैतुक वब्की अला खतियतिक। तुम जायद वक्त जो तुम्हारे फुर्सत के औकात हैं, अपने घर में रहो। घर में रहोगे, बाहर के फितनों से महफूज रहोगे, और जब घर में रहोगे तो तुम अपने अहल व अयाल, अपने बीवी बच्चों की तरबियत पर वक्त दे सकते हो। तो हम अपने बच्चों की तरबियत के लिए वक्त दें। मसरूफ तरीन दौर में से हम गुजर रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन अपने बच्चों की तरबियत के लिए हर शख्स वक्त निकाले। वरना अगर तरबियत का जमाना निकल जाएगा और हमारे बच्चों की तरबियत नहीं हुई, आगे चल करके बच्चे बिगड़ जाए, नाफरमान हो, बागी हो, उस वक्त हमें अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरी चीज यह है कि माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त उनके लिए खुदवा और नमूना बने, अमली तौर पर उनके सामने बेहतरीन नमूना पेश करें। हम अपने बच्चों को जिस अंदाज से देखना चाहते हैं, सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी यह है कि हम अपने बच्चों के सामने वैसा नमूना पेश करें। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नमाजी बने, तो खुद माँ बाप सबसे पहले नमाज के पाबंद हों। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे गाली गलौज झूठ से बचे, तो हम अपने बच्चों के सामने गाली गलौज से परहेज करें, झूठ ना बोले, तो हमारे बच्चों में ये आदतें खुद ब खुद सरायत कर जाएंगी। बच्चों की तरबियत में वालिदैन का अमली किरदार, वालिदैन का बेहतरीन खुदवा और नमूना, इसका बहुत बड़ा किरदार होता है। इसलिए किसी ने कहा, इस्लाहे कौम आपको मंजूर है अगर, इस्लाहे कौम आपको मंजूर है अगर, बच्चों से पहले माओं को तालीम दीजिए। माएँ अगर तरबियत याफ्ता होंगी, दीनदार होंगी, नेक होंगी, नमाजी होंगी, परहेजगार होंगी, तो उनकी गोद में पलने वाले, परवरिश पाने वाले बच्चे भी तरबियत याफ्ता और नेक होंगे। और तीसरी चीज यह है
کی تربیت کرنے کے ساتھ، کوشش کرنے کے ساتھ ہم اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے، ان کو دیندار، نیک اور نمازی بنانے کے لیے ہم ان کے حق میں دعائیں کریں، اس لیے کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالدین علی ولدہما، ماں باپ کی دعائیں اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں کئی ایک ایسی دعائیں ہیں جو والدین کو سکھائی گئی ہیں کہ یہ دعائیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے پڑھیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اسی طرح سے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا واصلح لی فی ذریتی۔ اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے وقت بچپن میں ان کی تربیت پر توجہ دے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ابھی تو بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو خود اس کے اندر شعور آ جائے گا اور وہ سدھر جائے گا، وہ اپنی اصلاح کر لے گا۔ یاد رکھیں بچپن کے مرحلے میں جو تربیت ہوتی ہے اس کا اثر زندگی بھر ہوتا ہے۔ ہم بچوں کو بچہ سمجھ کر کے اس کی غلطیوں کو نظر انداز نہ کریں، اس لیے کہ اگر ہم بچپن میں اس کی غلطیوں پر تنبیہ نہیں کریں گے اور غلطیوں پر گرفت نہیں کریں گے، بچہ اس کا عادی ہو جائے گا۔ بعد میں بڑے ہو کر کے ان غلطیوں کی اصلاح کرنا اور ان بری عادتوں کو چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کی تربیت میں تھا، مجھے کھانے کے آداب معلوم نہیں تھے۔ جب دسترخوان پر بیٹھتا پورے دسترخوان پر اپنے ہاتھ کو گھماتا تھا، کبھی ادھر سے کوئی چیز اٹھایا، ادھر سے کوئی چیز لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تربیت بچپن میں کی اور کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے تم اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ کر کے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور سامنے کی قریب کی چیز کھاؤ۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ کھانے کی جو یہ تربیت کی، فما زالت تلک طعمتی بعدو، زندگی بھر میری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کا اثر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو دیکھا کہ صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا لیے ہیں اور منہ میں ڈال لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی جو ابھی بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کرتے ہوئے کہا کخ ارم بہا اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، اے بچے تم اپنے منہ سے جو کھجور تم نے منہ میں ڈال لیا ہے اس کو نکال کر پھینک دو۔ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ ہم آل رسول پر صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھا سکتے؟ ایک چھوٹا بچہ ہے، غلطی سے منہ میں صدقے کی کھجور جو اس کے لیے حلال نہیں ہے منہ میں ڈال لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی خاموش نہیں رہے کہ بچہ ہے، بعد میں بڑے ہو کر کے وہ حرام سے بچے گا، اپنی اصلاح کر لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کی اور کہا کہ منہ میں جو تم نے ایک حرام ٹکڑا، کھجور کا ٹکڑا جو تم نے ڈال لیا ہے اس کو بھی تھوک کر باہر نکال دو۔ جب کچھ بچیاں غزوہ بدر میں مقتول ان کے آبا و اجداد کے اوپر مرثیہ پڑھ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش تھے۔ ایک بچی نے مرثیہ کہتے ہوئے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے کہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، ابھی تو بچیاں ہیں، بعد میں بڑے ہو کر کے وہ اپنی اصلاح کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تربیت کی اور کہا لا تقولی ہاکذا وقولی ما کنت تقولین، تم یہ بات مت کہو، باقی جو تم اشعار پڑھ رہے تھے وہ اشعار پڑھو، لیکن یہ مت کہو کہ ہمارے درمیان ایسا نبی بھی ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ تو تربیت کے باب میں اس بات پر خصوصی توجہ ہونی چاہیے، بچوں سے لاڑ پیار محبت ایک طرف، بچپن میں ہی بچوں کی تربیت پر ہم توجہ دیں اور بچپن میں جو ان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں فوراً ہم ان پر گرفت کریں، تنبیہ کریں تاکہ زندگی بھر ہمیشہ کے لیے وہ ان غلطیوں سے محفوظ رہیں۔ دوسری چیز بچوں کو بنانے اور بگاڑنے میں، ان کی تربیت میں جو دوسری جگہ ہے جہاں بچے بنتے اور بگڑتے ہیں وہ ادارہ ہے، اسکول ہے اور مدرسہ ہے، جہاں پر ان کا زیادہ وقت گزرتا ہے۔ یہ اسکول، یہ مدارس اور یہ تعلیم گاہیں ہمارے بچوں کو بنانے اور بگاڑنے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں
جو دنیا پرستی، مادیت پرستی، مال و دولت کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ مدرسوں کی تعلیم، دینی تعلیم، قرآن اور حدیث کی تعلیم کو غریبوں کی تعلیم سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو کانوینٹوں میں، اسکولوں میں اور کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بڑی بڑی اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں۔ یقیناً وقت کی یہ اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، بڑی سے بڑی ڈگریاں دلائیں، اصلی علوم میں ان کو ماہر بنائیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو دین کی، اسلام کی، کتاب و سنت کی بنیادی تعلیمات، جن کی روشنی میں وہ بچہ آگے چل کر کے دین پر باقی رہے اور اپنے نماز روزے کی پابندی کر سکے، اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی بنیادی باتیں سکھائیں اور ان کو ایسے دینی ادارے، ایسے تعلیم گاہوں میں، ایسے دینی مدرسوں میں ہم ان بچوں کو داخل دلائیں تاکہ ان بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت بھی ہو۔ آج بچوں کی تعلیم کے نام پر کانوینٹوں میں اور یہ مشنری اسکولوں میں جہاں والدین اس بات سے خوش رہتے ہیں کہ میرا بچہ تو بڑے فراٹے سے انگریزی میں بات کر رہا ہے، میرا بچہ بہت چالاک اور عقل مند ہو گیا ہے، لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ آج اس مشنری اسکولوں میں تعلیم کے نام پر، اچھی تعلیم کے نام پر ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدے کو ضائع کیا جا رہا ہے، ان کے عقیدوں سے، ان کے عقیدوں میں بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہماری یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اچھے دینی اداروں کا انتخاب کریں جہاں پر جا کر کے ہمارا بچہ تعلیم کے ساتھ وہ اس کی تربیت ہو سکے۔ اور تیسری جگہ جہاں پر بچہ بنتا اور بگڑتا ہے اور جہاں پر اس کی تربیت ہوتی ہے وہ اس کے دوستوں اور ساتھیوں کا کردار ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، ایک آدمی اپنے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے، اس کے دوست کا جو دین ہوتا ہے، اس کے دوست کا جو عقیدہ، جو فکر اور جو منہج ہوتا ہے وہ دوست کے اندر سرایت کرتا ہے، دوست کی اچھی عادتیں دوست کے اندر سرایت کرتی ہیں، دوست کی بری عادتیں دوست کے اندر سرایت کرتی ہیں۔ اگر ہمارا دوست نمازی ہے تو اس کا دوست بھی نمازی بنے گا، لیکن اگر دوست شرابی ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کے اندر کچھ بری عادتیں ہیں تو اس کے دوست کے اندر بھی یہ بری عادتیں دھیرے دھیرے سرایت کر جائیں گی۔ اس لیے نوجوانوں کو، بچوں کو اس بات پر بھی توجہ دینا ہے کہ ہمارے دوست اور ساتھی کا انتخاب کرتے وقت ہم اچھے، صالح، نیک، متقی اور پرہیزگار دوستوں کی صحبت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، قرآن مجید میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کل قیامت کے دن لوگ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ہائے افسوس، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کی بری دوستی نے، فلاں کی صحبت نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد بھی اس کی دوستی نے مجھے گمراہ کر دیا، تو اس وقت افسوس کریں گے، لیکن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بچوں کی تعلیم و تربیت میں یہ تین اہم مقامات ہیں، تین اہم مراکز ہیں۔ ایک تو گھر کا ماحول پاکیزہ بنائیں، والدین اپنے بچوں کی تربیت پر باقاعدہ توجہ دیں، فکر کریں اور بچپن ہی میں تربیت کریں۔ بچپن کا تربیت کا جو زمانہ ہے وہ بچپن کا زمانہ ہے۔ اور دوسرے، ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اچھے دینی اداروں اور دینی تعلیم گاہوں کا انتخاب کریں اور اپنے بچوں کے دوستوں اور ساتھیوں پر بھی نظر رکھیں کہ ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے زیادہ اوقات کن کے ساتھ ہو رہے ہیں، تاکہ اس لیے کہ دوستی کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے شخصیت کو سنوارنے اور بگاڑنے میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے بچوں کی تعلیم، دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو پکا سچا مسلمان بنائے، دین پر قائم و قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ محترم حضرات، ابھی ہم اور آپ فضیلت الشیخ